वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हमारे सेकंड गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ के एमपी है करीम बख्श कबूल साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक दुआएं। करीम साहब, ये बताएं, जिस तरह से आपने देखा कराची की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन मवेशी मंडी में 16 लीटर पानी मतलब एक जानवर के लिए, मतलब वहाँ पे जो व्यापारी हैं वहाँ पे उनको फराहम किया जा रहा है। ना कि सिर्फ जो है मतलब मलिर हाइड्रेंट, बल्कि डिफरेंट और हाइड्रेंट से भी पानी वहाँ पे उनको ला के दे दिया जाता है, लेकिन कराची की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने कराची के ऊपर ख़ास तौर पर ये शो किया है, और कराची के अवाम ख़ास तौर पर पूरे सिंध में पानी की इशूज़ है, लेकिन ये कि इस वक्त कराची के अंदर जो पानी का इशू है और उसको कोई भी सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चूँकि सिंध में तो उनकी गवर्नमेंट है, और उसके बाद फिर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी है। तो फेडरल गवर्नमेंट हमने 12 कोशिश की है कि K4 का पानी जो है उसको वो किया जाए, ताकि K4 के पानी से कराची के आवाम के मसाइल को हल किया जाए। जिस कराची में हम बाकी वाटर्स के लिए सोच रहे हैं, उसी कराची के अंदर आप भी जो है वो रिहाइश पजीर हैं, मैं भी रिहाइश पजीर हूँ। आपको भी पानी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हमारे आवाम को भी पानी चाहिए। और इसी सूरत हाल को देखते हुए कि जी वहाँ मवेशी मंडी में वहाँ पर एक जानवर को जो 16 लीटर पानी दिया जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की बात है। और जहाँ पर लोगों को पानी मैसर नहीं है, वहाँ जानवरों को पानी दिया जा रहा है। तो ये तो सरासर बहुत बड़ा, बिल्कुल ये तो क्वेश्चन मार्क है और गवर्नमेंटों के लिए कि भाई उस गवर्नमेंट में देखें, मैं आपको बताऊँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही ज़िम्मेदार है इसका, और उसके बाद फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है कि वो K4 पानी जो है वो कराची के अवाम को पहुंचाए। अगर K4 का पानी नहीं पहुंचता तो बहुत बड़ा इशू फ्यूचर में, अभी तो फिर भी चले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से टैंकर माफिया, ये कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये टैंकर माफिया भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये टैंकर किसी को कोई पानी दे पाएंगे। आपको क्या मतलब, आपका कहने के खुदा न ख्वास्ता फ्यूचर में हमारा जो कराची, हमारा सिंध है, वो थरपारकर का मंजर पेश करने लगेगा? अल्लाह ना मुझे कुछ, अल्लाह ना करे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से मैं देखें, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि जी इसमें मैं अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम K4 का पानी जो है वो कराची के आवाम को पहुँचाया जाए, दिया जाए, ताकि कम से कम इस इशूज़ से एक मसला तो कराची का हल हो। कराची को देखो, हर कोई यहाँ से वोट लेने के लिए, यहाँ से MP MNA बनने के लिए तो हर कोई तैयार है, सारे पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन में कूद पड़ते हैं, लेकिन जब कराची को डिलीवर करने का वक्त आता है तो सारे जो है वो खामोश हो जाते हैं। तो देखें, ये तो कराची के आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, सिंध के आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध के आवाम को आप जब तक एकोमोडेट नहीं करेंगे, भाई इसी तरह देखें, इस वक्त बहुत बड़ा फैसला दिया कराची के आवाम ने PTI के हक़ में, और अंदरून सिंध के हक़ में अंदरून सिंध के लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में बहुत बड़ा फैसला दिया। सिंध गवर्नमेंट उन्होंने बना लिए। अब भी अगर दोनों पार्टियों ने होश के नाखून नहीं लिए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर फ्यूचर जो है वो ताबनाक होगा, और शायद आने वाले वक्त में अगर यही सूरत हाल रही तो फिर तीसरा या चौथा कोई पार्टी बनकर सामने आ जाएगा। इस वक्त तो कराची के अंदर हम सबसे बड़ी पार्टी तो हम PTI ही है। जी ठीक है, सही है। जिस तरह से करीम बख्श साहब, आपने देखा है कि कराची समेत सिंध भर में, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जो है शहरों में हमारी बंगाली बरादरी भी बसती है, लेकिन उनको कौमी शनाख्ती कार्ड ना होने के बाद जो है वो वैक्सीनेशन नहीं उनकी करवाई जा रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई इसके ऊपर एक्शन लिया है? बल्कि उनकी तालीम भी कितनी नुकसान होता है, उनको फेस करना पड़ता है। उनके बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, मतलब NICs ना होने के बावजूद। तो इसके ये एक बहुत बड़ा सवाल निशानी, क्योंकि 4th वेव अब आ चुकी है। मतलब इस बार जो वेव है ये बहुत ही डेंजरस वेव है। किस तरह से हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? क्योंकि अगर हम जो और कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारी बंगाली बरादरी जो है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हमारे बहन भाई हैं, अगर वो जो है नहीं वैक्सीनेटेड होती है तो इससे जो है कोरोना वायरस फैलने का खदशा हो सकता है। तो किस
طرح سے آپ مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے مطلب آپ لوگ یہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی یا آپ لوگوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی طریقہ کار تیار کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر جتنے بھی رہائشی ہیں، جتنے بھی قومیتیں رہتی ہیں، سندھ ان کا ہے. وہ بالکل چاہے سندھی اسپیکنگ ہو، اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی اسپیکنگ ہو، یا کوئی بھی یہاں پر رہائش پذیر ہے پاکستان بننے سے لے کے آج تک، جی تو پھر تو سندھ ان کا ہے. جی ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بنگالی برادری جو سندھ بننے کے ساتھ ساتھ اور پاکستان بننے جی کے جی جی ساتھ ساتھ یہاں پر آئے، ان کا تو پھر وہی حق بنتا ہے جو آپ کا حق ہے، جو میرا حق ہے، وہی حق بالکل ان کا بھی ہے. تو شروع میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا بنگالی برادری کے لیے، اور ان کے NIC بھی بننے شروع ہو گئے تھے، آئی تھنک کہ آپ کے علم میں جی ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے ایسی جی. اچھا، بعد میں پھر DG نادرا جو ہے وہ چینج ہوئے اور پھر اس نے سختی کی NIC بنانے کے لیے، اور اس میں بہت سارے اس میں المیہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کہ آرڈر ایک قومیت کے لیے یا ایک مخصوص طبقے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس میں پھر وہ ناجائز وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مس یوز اس کو کرتے ہیں. ایون کہ افغانیوں کے وہ بھی NIC بن چکے تھے جب یہ آرڈر پاس ہوا تھا، تو افغانیوں کے بھی NIC بن چکے. تو یہ تو زیادتی ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے کہ جی سندھ کے اندر کراچی شہر میں، سندھ کا بہت بڑا شہر ہے کراچی، اس کے اندر اگر افغانیوں کے بھی NIC بنے پھر تو یہ تو یہاں کی قومیت سے، یہاں کے لوگوں سے یہ زیادتی ہے. باقی جو رہائش پذیر ہیں بنگالی برادری، اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے شروع سے ہی ہیں، تو ان کے NIC بننے چاہیے. ان کے ویکسینیشن ان کا رائٹ ہے، ان کو ویکسینیٹ کیا جائے. گورنمنٹ سے یہ بالکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے ان کو اکوموڈیٹ. چاہے وہ دیکھیں یہاں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کو ان کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھ بالکل. رہا ہوں. لیکن جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا تو اس کے بعد یہ روک کیوں دیا گیا ان کا NICs بننا؟ ایسی کیا وجہ ہوئی؟ جیسے آپ بولے کہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایسی کیا غلط چیز تھی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ اب ان کو مطلب ویکسینیشن بھی نہیں کروا سکتے وہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ان کے ساتھ ساتھ اس طرح کے لوگوں کے بننے شروع ہو گئے تھے کہ افغانیوں کے بننے شروع ہو گئے، ایرانیوں کے بننے شروع ہو گئے تھے. بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں تھے، جن کا پاکستان سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا، سندھ سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا. ان لوگوں کے بننے جب NIC شروع ہو گئے تو پھر DG نادرا نے اس چیز کو روک دیا، اور DG نادرا صاحب بھی جو ہیں وہ چینج ہو گئے اور نئے DG آ گئے. تو اس نے پھر اس کے اوپر خاص طور پر سختی کیا کہ نہیں، اگر بننے ہیں تو صرف پاکستانیوں کے بننے ہیں، پاکستانیوں کے علاوہ باہر کے کسی بھی اس کا NIC آدمی کا نہیں بنے گا. لیکن تو یہ بنگالی بھی تو ہمارے ڈکلیئر پاکستان میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی تو نہیں، پاکستانی ہے نا. میں اسے انکار نہیں کر جی رہا، جی میں ان سے انکار نہیں کر رہا. جی میں جی کہہ رہا ہوں ان کے بننے چاہیے، اور ان کے بنے بھی ہیں. جی. بنگالیوں کے نہیں، کچھ بنے بھی بنگالیز کے بنے بھی ہیں، بالکل ہیں ایسا ہے. ان کے. اسٹارٹنگ میں جو وزیر اعظم نے آرڈر پاس کیا تھا اس میں ان لوگوں کے بن بھی چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے NIC مل چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں اس چیز کو روکا گیا تھا. اچھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے آگے کا لائحہ عمل اس کے لیے تیار ہوگا؟ اب جو ہے جس طرح سے برتھ سرٹیفکیٹ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹس کے بھی ان کے مسئلے مسائل ان کو وہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی مسئلے مسائل ہیں کافی، مطلب وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اسی بیس کی وجہ سے، کیونکہ NICs نہیں ہے. تو ان کے لیے کوئی جو ہے آپ مطلب آگے جا کے اسمبلی بات کریں گے، یا پھر جو ہے اس حوالے سے کہیں آپ آواز اٹھائیں گے؟ کیونکہ اب ظاہر 4th ویو آ چکی ہے اور یہ ایک عالمی جو ہے وبا ہے، اس سے ہم سب گزر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی اس سے گزر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہمارے ظاہر ملک کا حصہ ہے. بالکل. ان کے لیے آپ کیا آواز اٹھائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر سندھ کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں کہ یہاں کا آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ یہاں کا سندھ کے بڑے شہر کراچی کا کچرا نہیں اٹھ رہا. ٹھیک ہے جی. یہاں کے آپ کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ مینول جو ہے وہ ابل رہے ہیں. ان کے کراچی کے آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں حل ہو رہے ہیں. یہاں کے جو لوکل عوام ہے، سندھی، بلوچ، اردو اسپیکنگ، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تو میری میں تو ہر فلور پر میں نے احتجاج کیا کہ دیکھیں
ख़ास तौर पर जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं इस पाकिस्तान को बनाने में, आज उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो फिर कल किसके मसाइल हल होंगे? बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपने जो सवाल किया कि बंगालियों के एजुकेशन और ये फोर्थ लेयर चल पड़ी है, बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब तक कि उनको सही मानों में एजुकेशन नहीं मिलेगी और उनको एकोमोडेट नहीं किया जाएगा, उनके एनआईसीज नहीं बनाए जाएंगे, उनकी वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी, तो वो तो बाकियों के लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो इसमें दो राय वाली बात नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनके एनआईसीज बनने चाहिए, उनके वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जैसा कि बाकी अवाम के वैक्सीनेशन हो रही है, इसी तरह उनकी भी होनी चाहिए। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि बजाय ये कि जो पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान के टाइम वो लोग आए हैं तो अब उनको हम निकाल दें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पहले तो यहाँ पर जो ओवरऑल सूरत हाल है कि यहाँ सिंधी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग या जो भी रिहायशी हैं, लोकल रिहायशी हैं, जिनका सबसे पहले राइट बनता है, उनका ही वैक्सीनेशन नहीं की जाती, उनको ही अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको पानी, सबसे पहला सवाल तो आपका पानी का था, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, तो फिर और क्या किया जाएगा? लेकिन मतलब ये भी तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, पानी नहीं दिए मैसर है आवाम को, महंगाई उरूज पर है। अभी डॉक्टर शबाना नाज बात कर रही थी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें। 600 रुपये किलो तो लहसुन अदरक पहुँच चुका है। तो मतलब एक जो गरीब इंसान है वो कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए, महंगाई तो ऑल ओवर है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है, पूरे दुनिया के अंदर है महंगाई। उसके हिसाब से फिर भी पाकिस्तान में कम है। नहीं, आप पूरी दुनिया में तो उनकी सैलरीज भी तो वैसी है ना, अफोर्ड तो करें, पूरी फैमिली मिलके काम करें। और यहाँ पे ज़ाहिर है एक शख्स के ऊपर एक, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसमें खवातीन को घरों में रखा जाता है, मर्द हजरात काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक सरबराह जो घर का है वो तो पूरी फैमिली को तो उसको लेके चल रहा है। देखिए, यहाँ पर भी बजट के अंदर 20,000 रुपया सैलरी को रखा गया कि जी 20,000 जो है वो सैलरी एक मज़दूर का होना चाहिए। फिर सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 रुपया एक मज़दूर की सैलरी रखी है कि जी 25,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन ये है कि उनको बिल्कुल देना है। और लेकिन प्राइवेट फर्म जो है, प्राइवेट फर्म में 8,000 में भी लोग जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हैं बेचारे, वो उनकी सैलरी है 8,000 10,000 रुपये, उनको 25,000 या 20,000 रुपये नहीं दिया जा रहा। तो ये भी एक बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और जब महंगाई होती है तो फिर उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके सैलरीज़ जो है वो बढ़ाए जाएँ। और मैं ये समझ रहा हूँ कि 20,000 या 25,000 भी कम है इस महंगाई की सूरत हाल में। जब हमारा अपना जो है वो अगर 1.5-2 लाख रुपए में एक पार्लियामेंटेरियन का ख़र्चा पूरा नहीं कर पाता, तो आम आवाम जो है, गरीब, उनका कम अज़ कम इस वक्त गया गुजरा भी ना 25,000 रुपये तो किचन का खर्चा है ही है। बिल्कुल लाजमी। ये 25,000 तो आप बहुत बता रहे हैं। एक मतलब डेली वेजेस की अगर बात करें 10 से 15,000 तो उनको मतलब चाहिए ही चाहिए उसके किचन रन करने के लिए। उसके अलावा सेहत है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि हम तो ग्रास रूट लेवल से हैं ना, हम तो हर लोगों के गली मोहल्लों में लोगों के पास जाते हैं, आम आवाम के पास जाते हैं, उनको जो सूरत हाल है वो सारा कुछ देखते हैं। उनके देखें, किचन के अलावा उनके यहाँ और भी बहुत सारे, जैसे कि हम सबके हैं ना ये मसाइल, तो शादी ब्याह में जाना है, कहीं किसी को कोई गिफ्ट देना है, कहीं अल्लाह ना करे कहीं कोई बीमार हुआ, किसी हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल कितने इस वक्त महंगे हैं, मेडिसिन कितनी महंगी है, और उस महंगी मेडिसिन को उस गरीब का जो है वो ख़रीदना बहुत बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी सैलरीज जो है वो कम अज़ कम 50,000 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का जो है फ़ैसला किया जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन गवर्नर सिंध ने कहा कि किसी की खाला का घर नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। उसके बाद मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज हमारे साथ MPA करीम बख्श साहब मौजूद है, और साथ ही जो हमारे साथ MK पाकिस्तान के रहनुमा होंगे, उनसे भी हम इसी हवाले से भी, इस टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और क्योंकि गवर्नर
گورنر سندھ نے کہا کہ کسی خالہ کا گھر نہیں ہے. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. جس طرح ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کراچی کی صورت حال کے حوالے سے, مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے, لیکن اس پہ گورنر سندھ کہتے ہیں کسی کی خالہ کا گھر نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے MQM پاکستان کے رہنما ریحان ہاشمی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ خیریت سے؟ تھینک یو. جس طرح سے آپ سنا ہی تھا, میں چاہوں گی پہلے کریم بخش صاحب میں آپ کا اس سے واقف لے لوں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم ریحان ہاشمی صاحب کے پاس جائیں گے. تو گورنر سندھ کہتے ہیں کسی خالہ کا گھر نہیں ہے, لیکن مرتضیٰ وہاب ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے. اگر اس پہ ان کو جو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے تو اس پہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جتنے بھی ایمنیٹیز ہیں ان کے اوپر جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو آپ گرا دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی کو ایڈمنسٹریٹر بنانا یا کسی کو کوئی منسٹری دینا, کسی کو کوئی کچھ یہاں سے نکال کے وہاں رکھ دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اتنے سارے سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, وقار مہدی جیسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, بہت پرانا سیاسی چاول ہے وہ لوگ, ٹھیک ہے جی. اب آپ ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لاتے, فرنٹ پہ نہیں لاتے, آپ نئے نئے لوگوں کو لاتے ہیں جو انٹرینڈ لوگ ہیں, اور ان انٹرینڈ لوگوں سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ میرے حلقے کے اندر کرن ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے وہ نیئر کرن ہاسپٹل اپوزٹ میمن ہاسپٹل قبرستان ہے. اس قبرستان کی جگہ کو بیچا گیا. جی. اس قبرستان میں 2 ایکڑ کی لینڈ جو ہے اس کو بیچا گیا کروڑوں کے اس میں. تو یہ کہاں تھے ایڈمنسٹریٹر؟ یہ کہاں ہے سندھ گورنمنٹ؟ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ جو کہ آپ کے پاس تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آپ کی کوئی بھی اگر اس طرح کا کام ناجائز غلط کام جو ہو رہا ہے سندھ کے اندر, سندھ کے بڑے شہر کراچی کے اندر اگر ناجائز کام ہو رہا ہے تو آپ کیوں اس کو روک نہیں رہے ہیں, اس کو توڑ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرا سوال ہے. دیکھیں میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا کہ آپ نے جو سوال کیا, میں اس لیے اگر میں مخالفت کروں گا تو کوئی ریزن دے کے میں مخالفت کروں گا کہ میں کیوں اس کی مخالفت کر رہا ہوں, یا گورنر عمران اسماعیل صاحب کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں, یا تحریک انصاف کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کسی سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جی مرتضیٰ وہاب سے ہماری ذاتی دشمنی ہے اس وجہ نہیں, لیکن دیکھیں اس طرح کے ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو آج تک ریزالو نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ میرے حلقے کے اندر اسکیم 33 کے اندر پرائمری اسکول ہے, وہ پرائمری اسکول آج کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ سب سے پہلے آپ نے اگر ایکشن لینا ہے نا, آپ کراچی کے ماسٹر کو پلان کو اٹھائیں. جی. آپ جب کراچی کے ماسٹر پلان کو اپنے سامنے رکھیں گے, آپ کو بالکل جیسے ٹی وی کا اسکرین ہے نا, اسی طرح اسکرین میں جو چیزیں نظر آتی ہیں, جو آپ ڈرامہ فلم یا نیوز جو بھی چلانا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کراچی کا ماسٹر پلان رکھیں گے, وہ اسکرین میں بالکل آپ کے سامنے ایک ایک چیز, ایک ایک پارک, ایک ایک اسکول, ایک ایک قبرستان, وہ ایسے آپ کو واضح نظر آئے گی جیسے آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں, اور بالکل ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ سے آؤٹ نہیں ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی بڑی قبرستانوں کو جو ہے بیچا جا رہا ہے, اسکولوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے, ایسی چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے, تو بھائی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ یہی مرتضیٰ وہاب بھی موجود تھے نا, یہی سارے منسٹر بھی موجود ہیں, اب بھی موجود ہیں, وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ کیوں سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوبے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے ایسے انٹرینڈ لوگوں کو لانے سے بہتر یہ ہے کہ سینئر لوگ موجود ہیں، سینئر لوگوں کو سامنے لائیں، اور خاص طور پر کراچی کو جب تک آن نہیں کریں گے، کراچی کے مسائل کو وہ نہیں دیکھیں گے، تب تک ایسے انٹرینڈ لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں جائیں گے. اس لیے گورنر صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کے اس وجہ سے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. ریحان ہاشمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ذاتی طور پر جہاں تک مرتضیٰ وہاب ایز اے شخصیت تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنٹ بندہ ہے، لیکن یہاں پر پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، شخصیت کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات ہے پارٹی پالیسی کی. کیا پیپلز پارٹی کراچی کے لیے خاص طور پر جہاں پر اس کا اسٹیک نہیں ہے، اور کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے پاکستان کا، اس کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے جبکہ ان کا اسٹیک نہیں ہے، پھر ان کی پارٹی پالیسی کراچی دشمنی پہ مبنی لگتی ہے، کیونکہ آپ نے کراچی کو وسائل سے محروم رکھا. پروونشل فائنانس کمیشن میں جو کراچی کا شیئر بنتا ہے وہ آپ دے رہے نہیں ہیں. وفاق سے آپ کو NFC پورا مل رہا ہے. کئی ارب روپیہ آج تک کراچی کے واجب الادا ہیں سندھ حکومت پر. کراچی میں بلدیاتی معاملات ہوں، بنیادی بلدیاتی ادارے، مثال کے طور پر بلدیاتی ادارے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانا ہو، ماسٹر پلان ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، KDA ہو، LDA ہو، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، یہ تمام کے تمام بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں. ان میں سے کوئی ایک ادارہ بلدیات کے پاس نہیں تھا. پچھلی جو بلدیات گئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد الیکشن منعقد کیے گئے. ان الیکشن کے بعد 8-10 سال کے بعد جو بلدیات آئی، اس بلدیات کے پاس یہ تمام بلدیاتی ادارے نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دال میں کچھ کالا ہے. پھر آپ جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے وہ نہیں کر رہے. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں 70-75 سالہ دور میں بمشکل تمام 30 یا 31 سال لوکل گورنمنٹ رہی ہے، منتخب لوگ رہے ہیں، اور بقیہ ایڈمنسٹریٹو دور رہا ہے. تو ایڈمنسٹریٹر جو رہے ہیں اور جن کی ایما پر رہے ہیں، جن حکومتوں کے زیر انتظام رہے ہیں، زیر نگرانی رہے ہیں، وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہیں. اچھا اس 30-31 سالہ بلدیاتی دور میں کچھ عرصے ہم ان کے پاس بھی رہے. موازنہ کرنا ہے آپ نے. اور المیہ یہ کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے یہ تمام ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوتے رہے، یعنی کہ روٹ لیول ڈیموکریسی یا جو ڈیموکریسی کی نرسری ہے، جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے، یہ ڈکٹیٹرز لے کر آتے رہے. پیپلز پارٹی سے بے انتہا ہمارے اختلافات، اور ان کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ آپ بات تو کرتے ہیں جمہور کی، لیکن جمہور کو بنیادی حقوق دینے میں آپ ناکام ہیں. آپ ڈیولوشن آف پاور پہ یقین نہیں رکھتے. آپ نے 18ویں ترمیم کو، جس کی روح یہ تھی کہ نچلی سطح تک منتقلی ہو اختیارات کی، آپ نے صوبے تک مرکوز رکھا. آپ نے صوبے تک مرکوز رکھ کر نچلی سطح کو استحصال کا شکار بنا دیا. تو المیہ ہے 1973 کا آئین، بھٹو صاحب کا ہی آئین، اس کی شق آرٹیکل 140 ہے. وہ کہتا ہے واضح طور پر کہ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاورز ڈیوالو ہونی چاہیے نچلی سطح تک. آپ نے نہیں کی تو ہم تو تنقید کریں گے آپ پر. آپ لوگوں کو، اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو، کراچی میں دیکھیں تمام مکتب فکر، تمام زبان، تمام پولیٹیکل ایفیلیشن رکھنے والے لوگ ہیں. تو اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی گلی میں رہنے والا پنجابی بھی مستفید ہوگا اس پانی سے، اور سندھی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو یا مہاجر ہو، جو اس گلی میں رہ رہا ہے وہ تمام کے لیے بات کر رہے ہیں نا. تو کراچی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی ایک مخصوص لسانی اکائی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. کراچی کی بات کر رہے ہیں، کراچیائٹ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے استحکام کی بات کر رہے ہیں. کراچی کی جب بات کر رہے ہیں تو یہ المیہ ہے. شخصی اعتبار سے میری نظر میں تو اچھا آدمی ہے، کام کر سکتا ہے، انرجیٹک ہے، لیکن یہاں پر اختلاف ہے کیونکہ ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے ایڈمنسٹریٹرز کو. اور گورنر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بنیادی طور پر اصولی موقف ہے، بالکل صحیح ہے وہ میرے لحاظ سے. اس کی وجہ یہ کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے مشاورت ہونی چاہیے، دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہونی چاہیے تھی. نہیں کیا گیا. گورنر صاحب کا اس بارے میں اظہار برہمی صحیح ہے، اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بات کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں کہ دیکھیں کراچی کی سمت کو صحیح تعین کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ گورنر راج لگا دیں، آپ فیڈرل انٹیٹی ڈکلیئر کر دیں، اور آپ 1-2 سال کا ایک دورانیہ مختص کریں، اور اس کو صحیح کرنے کے بعد پھر واپس حوالے کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. ہم بات کر رہے تھے بنگالی، ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہماری بنگالی برادری ہے، اسی حوالے سے بھی ہم نے بات کی اپنے پروگرام میں، کیونکہ کرونا وائرس کی 4th ویو آ چکی ہے اور یہ کافی ڈینجرس ویو ہے. جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی کہ ان کے حقوق، ان کے NICs نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ ویکسینیشن کی طرف نہیں جا رہے.
تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہو یا انلیگل امیگرینٹس کا مسئلہ ہو، خاص طور پر بنگالی جو امیگرینٹس ہیں یا وہ جو ہیں جو پاکستان میں رہ گئے اور پارٹیشن کے بعد اور ڈھاکہ فال کے بعد یہیں پر رہے، ایک نظام مربوط نہیں ہوا. نظام تو ایسے بھی نہیں ہوا کہ آپ کے قانون میں لکھا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹی ہے متروکہ سندھ کی، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. پھر ڈھاکہ فال کے بعد جن بنگالیوں کو اکوموڈیٹ ہونا چاہیے تھا، آج تک پاکستان زندہ باد کہنے کی پاداش میں محصورین بنگلہ دیش وہاں پر رکے ہوئے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا اور اس کی پاداش میں ان کو پابند سلاسل کیا گیا. 90,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. انہوں نے کیا کچھ تھا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا تھا. پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی اور انٹیگریٹی کے لیے وہ کھڑے رہے، مختی باہنیوں سے لڑے وہ نا، وہ مسئلہ ہے. پھر آپ کے اپنے لوگ اکوموڈیٹ نہیں ہو پا رہے، آپ نے افغان ریفیوجیز کو اپنے شہروں میں گھسا دیا. آپ کے اصل وسائل تو افغان ریفیوجیز لے کر چلے گئے. پوائنٹ آؤٹ کیا تو آپ کے افغان ریفیوجیز، بھائی آپ انٹیریئر میں جا کے دیکھیں، جتنے آپ وسائل افغان ریفیوجیز پہ لگا رہے ہیں اس کا آدھا تھر پارکر پہ لگائیں. یہ جو غذائی قلت کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں ان پہ لگائیں. آپ نے تو ساری کی ساری، کیا ہم انٹرنیشنل کوئی یتیم خانہ ہے کہ ہم یہاں پر سب کو جمع کرتے رہیں، ان پہ دہشت گرد بھی آئے، ہمارے اسکولوں پہ بھی حملہ کریں؟ پورے نہیں ہو رہے لوگ یہاں پہ. دیکھیں اپنے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اپنے لوگ چھوڑے ہوئے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا. دیکھیں ہمارے بھائی ہیں افغانی، کوئی شک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل اپنے شہروں میں گھسانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ شہروں میں آپ دیکھیں کراچی میں 55% آئی تھنک کچی آبادی پہ مشتمل ہے. آپ کا جس شہر کا ماسٹر پلان نہیں، اوپر سے مسلط کچی آبادی ہو جائے، ان ریکگنائز. اور ابھی آپ کچی آبادی بھی ٹوٹ جائے، نہیں کچی دیکھیں ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہو رہا ہے. اول تو بسنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر بس گئے ہیں تو ان کی باعزت طریقے سے ریپلیسمنٹ ان کو ملنی چاہیے. ایکسپینشن کی طرف جانا چاہیے، ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف چلے جائیں، ہاریزونٹل ایکسپینشن کی طرف چلے جائیں. پھر ان لوگوں نے جنہوں نے اگنور کیا اس وقت جب یہ انلیگل انکروچمنٹ ہو رہی تھی، ان کو اوپر بھی تو سوالیہ نشان ہے. ان کو کون پوچھے گا؟ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پولیٹیکل آدمی انوالو ہو، کوئی بیوروکریٹ انوالو ہو، اس کی چشم پوشی ہو، کوئی علاقے کا کوئی کرتا دھرتا انوالو ہو، تو اس سے پوچھا جائے نا بھائی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہوتی رہی، آپ نے کوئی ایک لیٹر لکھا، کوئی ایک آواز بلند کی، میڈیا پہ آ کے بولا، کوئی ایک چیز بتا دیں. ہو رہا ہے ہونے دو، کیونکہ لاوارث شہر ہے. جب شہر کے بسنے والے لوگوں نے جب آواز بلند کی تو مختلف رنگ دے دیے گئے. دیکھیں اب یہ جو کچی آبادی ہے نا، اس کو بھی باعزت طریقے سے کہیں اور جگہ ریپلیس کرنا بہت ضروری ہے. ہیومینیٹیرین ایشو کریٹ ہو جائیں گے. مانا کہ انلیگل انکروچمنٹ ہے، لیکن ہیں تو پاکستانی وہ، لیکن انہی پاکستانیوں کے اندر وہ افغان ریفیوجیز بھی تو شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستانیوں سے زیادہ حقدار بنا لیا. وہ پاکستانی، وہ محصورین بیچارے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. آپ کے تھر پارکر میں بچے غذائی قلت سے مر رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ لیگلائز نہیں ہو پا رہے ہیں. اور جہاں تک بنگالیوں کی آپ نے بات کی، دیکھیں اس کو بھی ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کا ایک فعال کردار بنانا کسی بھی فرد کو بہت ضروری ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ ہر فرد کو ملک کے لیے کوئی ایسا کارآمد ذریعہ بنائے کہ وہ، کیونکہ ہیومن ریسورس ہے نا، ہیومن ریسورس ہو گئی، یہ آپ کی ایک ریسورسز ہیں، اس کو پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن کی طرف لے کر جانا چاہیے. بصورت دیگر یہ ہیومن ریسورس آپ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرنی شروع کر دیتی ہیں، اور نیشنل مین اسٹریم میں لے کر آنا ضروری ہے ان کو. جی ٹھیک ہے کریم صاحب، جس طرح سے ریحان ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب ویسے تو انہوں نے کئی گھروں کے دعوے وعدے کیے تھے، نوکریوں کا بھی کہا گیا تھا، لیکن اب اس کے اوپر کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگا آپ بتائیں. دیکھیں وہ گھر تو انڈر پروسیس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ 2023 کے اینڈ میں یا آگے چل کے، کیونکہ وہ 7 سالہ پروگرام تھا، اور وہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو ملیں گے. اچھا، لیکن ان گھروں سے یہ جو آپ کا کوشچن ہے، نہیں انکروچمنٹ، لیکن کچھ آلٹرنیٹ تو فراہم کرنا چاہیے نا. وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ فیڈرل ہے، یہ صوبے کا معاملہ ہے. نہیں پھر بھی کچھ تو ان کا متبادل ہونا چاہیے نا. باقی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو کارڈ بنگالیوں کے بن گئے، ٹھیک ہے جی. اب اس سے مزید جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کے جتنے لوکل ہیں، آج کل آپ یقین کریں کہ یہاں کے لوکل لوگوں کے NIC جو ہیں وہ نہیں بنے ہوئے ہیں. جب لوکل لوگوں کے جس میں اردو اسپیکنگ آ رہے ہیں، جس میں آپ لائنز ایریا میں جائیں، اب کوئی دور نہیں ہے، بالکل ہی قریب ہے، سامنے ہے. آپ
वहाँ के लाइन्स एरिया के लोगों को अभी तक, वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं आई थिंक के, ठीक है जी, उसको अभी तक लीज नहीं किया गया। वो अभी तक जो है वो इलीगल में, अगर गवर्नमेंट वे से हम देखें तो वो अभी तक जो है वो इलीगल वे में आ रहा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए या उनको अकोमोडेट किया जाए। उनकी बाकी रहा, अच्छा वो तो है लोकल, जी सही। ठीक है जी, लोकल के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वो चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे सिंधी स्पीकिंग हो, चाहे बलोची स्पीकिंग हो, कोई भी हो। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि अफगानी आ गए थे, जैसा कि बंगाली आ गए थे, तो उनको भी एक तरीक़ाकार उनके लिए बनाना चाहिए। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जी वज़ीर आज़म साहब ने उनको भी एकोमोडेट करने की कोशिश की और एकोमोडेट भी किया, उनके एनआईसीज़ भी बन चुके थे। लेकिन देखिए बहुत सारे हैं, अब बहुत सारों में मैंने आपको एक मिसाल दिया कि अभी सिंधी बलोच उर्दू स्पीकिंग के भी एनआईसी नहीं बने हुए हैं। तो हम अपने पहले तो हम जो हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर लोकल को हमें जो है वो सबसे पहले उनकी तो हम एकोमोडेट करें। उसके बाद फिर अफ़गानी भी हमारे भाई हैं और बंगाली भी हमारे भाई हैं, ईरानी भी हमारे भाई हैं, जितने भी बाहर के लोग यहाँ अगर रिहाइश पजीर हैं सब हमारे भाई हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करीम बख्श साहब, आपने अपना टाइम दिया। रेहान हाशमी, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त दो, में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।